ایک بڑی سخت حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے کہ آپ نے پہلا قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرا قدم رکھا اور کہا آمین، اور تیسرا قدم رکھا اور کہا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جب آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، کیا یہ کوئی نیا حکم آیا ہے کہ آپ سیڑھی پڑھتے ہوئے آمین کہنا ہے؟ ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، پہلے تو ایسی چیز آبزرو نہیں کی تھی کہ آپ سیڑھی چڑھتے ہوئے آمین کہتے تھے، آج آپ نے 3 قدموں کے ساتھ 3 آمین کہے، اس کی کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ایک دعا کہی اور مجھے حکم دیا کہ میں آمین کہوں، تو میں نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے دوسرے قدم پہ دوسری دعا پڑھی اور مجھے کہا کہ آپ آمین کہیے، میں نے آمین کہا، اور پھر تیسرے قدم پہ انہوں نے تیسری دعا پڑھی اور مجھے کہا کہ آمین کہیں، اور میں نے آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین، اللہ کے سب سے بزرگ اور سب سے نمبر 1 فرشتے، سب سے اعلیٰ فرشتے۔ اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء میں سب سے اولین، سب سے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کہنے والے بھی سب سے اعلیٰ، آمین کہنے والے بھی سب سے اعلیٰ۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا دعا کہی؟ پہلی دعا یہ کہی کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو وہ تباہ ہو جائے۔ دیکھیں، یعنی کہ ان ادر ورڈز، جس نے رمضان کا مہینہ ضائع کر دیا اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسرا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی وہ تباہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھا تو وہ تباہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھیں تو اس شخص کے تباہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو، پہلی دفعہ ہی ہم اگر درود شریف پڑھ لیں اور یہی کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ لیں تو یہ اس مجلس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، سننے والا بھی کہنے والا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔